واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 68 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ ایک نابینا موسیقار ابو منصور کے دربار کا مغنی تھا، یعنی گانے گانے والا تھا۔ سمن تاش نے اسے باغ کے گوشے میں بٹھا رکھا تھا اور خود اخشی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ سمن تاش کو موسیقی سے دلی لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا مغنی محل کے باغ کے قریب آ گیا۔ ناظرین، سمن تاش کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ ابو منصور نے اسے ایک نغمہ سنا تو اس نے مغنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو منصور کو اپنی بیٹی سمن تاش سے بہت پیار تھا۔ ناظرین، سمن تاش نابینا مغنی کو اپنے کمرے میں بلا لیا کرتی تھی۔ سمن اخشی نے جذباتی اور خمار زدہ آواز میں کہا، کتنی پیاری آواز ہے، مجھ پر تو خمار سا طاری ہونے لگا ہے۔ سمن تاش نے کہا کہ یہ موسیقار نابینا ہے، آنکھوں کے نور سے محروم پیدا ہوا تھا، مگر قدرت نے ساری کمی اس کی آواز میں پوری کر دی۔ ابا اجازت نہیں دیں گے، ورنہ میں اس مغنی کو سلطان محمود کے دربار میں لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ اخشی نے رک کر پوچھا۔ سلطان کے دربار میں کیوں؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، سمن نے کہا، جو ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس نابینا موسیقار کی آواز اور ساز سے سلطان کے دربار میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ ہندوستان میں کتنے بت خانے توڑ آیا ہے اور کتنے مہاراجوں کو اپنا مطیع بنا کر آیا ہے؟ ناظرین، اخشی نے پوچھا، اس کی تمہیں کیا خوشی ہے؟ سلطان ہمارے اور تمہارے خاندان کا دشمن ہے۔ وہ جو ہاتھی، گھوڑے اور جو جنگی قیدی اسلحہ ساتھ لایا ہے، وہ سب ہمارے خلاف جنگ میں استعمال۔ تم شاید اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ ناظرین، سمن تاش نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اسی لیے سلطان محمود کی معتقد ہوں۔ سلطان ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کے خاندان اس کے دشمن ہیں۔ سلطان اسلام کا علمبردار ہے اور بت شکن ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس نے ہندوستان میں کتنے مہاراجوں کو شکست دی ہے، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے وہاں تخت پر نہیں بیٹھا۔ ناظرین، اخشی نے بڑے پیار سے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمن وہ زر و جواہرات حاصل کرنے کے لیے ہندوستان جاتا ہے۔ اب وہ درہم و جواہرات کو ہاتھیوں پر لاد کر لایا ہے اور اس نے یہ مال و دولت اپنی فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین، سمن تاش نے کہا کہ میں سلطان کی لونڈی بھی بننے کے لیے تیار ہوں۔ اخشی نے کہا کہ تم میں خاندانی غیرت نہیں رہی، تم ایلخ خان کی بھتیجی ہو جو سلطان کے خلاف لڑتا رہا ہے، تمہیں ابا نے نہیں بتایا ہے؟ ناظرین، سمن تاش نے کہا کہ چچا، ایلخ خان سلطان کے خلاف لڑتا رہا ہے اور ہر میدان میں سلطان سے شکست کھا کر بھاگتا رہا تھا۔ یہ بات مجھے ابا بتائیں گے کیا؟ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچتی ہے، وہ اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ناظرین، اخشی نے کہا، سمن، کیا تم اپنے باپ کو احمق سمجھتی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں غیرت اور عقل کی جگہ بھی حسن ہی دے دیا ہے۔ کم از کم غزنی اور خراسان میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، لیکن تم عقل سے عاری ہو۔ ناظرین، سمن نے کہا، مگر میرے اتالیق عقل سے عاری نہیں ہے۔ تم نے میرے سفید ریش اتالیق کو دیکھا ہے؟ وہ علم اور تجربہ کا سمندر ہے۔ وہ مجھے میرے خاندان کی تاریخ سنا چکے ہیں۔ انہوں نے میرے ابا کے متعلق کہا کہ ان میں تدبر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اتالیق نے کہا کہ جو کوئی تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج سجا لیتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، مگر سچ اور حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، مگر اسے حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ سوچ رہا ہے، مگر دماغ پر کسی اور کا آسیب سوار ہوتا ہے۔ سمن نے کہا، اخشی، میرے اتالیق نے کہا ہے کہ تمہارے چچا ایلخ خان بہرا نہیں تھا، وہ سوچ اور عقل و دانش کا مالک تھا، مگر اس نے اپنے دماغ پر غزنی کو فتح کرنے اور سلطان کو قید کرنے یا قتل کرنے کا بھوت سوار
سوار کر لیا تھا، اس کے جو کان سن سکتے تھے وہ بہرے ہو گئے، آنکھیں جو دیکھ سکتی تھی وہ اندھی ہو گئی، اور عقل پر سلطان کی حوث کا پردہ پڑ گیا ہے۔ ایسے حکمران کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تمہارے چچا علی خان نے بھی اپنی رعایا سے جھوٹ بولے، اپنے دوستوں سے جھوٹ بولے، مسجدوں میں جھوٹ بولے، قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولے، اپنے رعایا سے کہا کہ سلطان محمود ڈاکو اور لٹیرا ہے، وہ اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا ہے۔ علی خان نے جھوٹی غیرت کی قسمیں کھائیں اور اپنی فوج کو بھڑکا کر بھائی کو بھائی کے خلاف لڑایا۔ اسلام کی عسکری قوت کمزور ہو گئی اور کفار کے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ اخشی میرے اتالیق یعنی استاد محترم نے کہا تھا کہ اگر سلطان سلطنت کی وسعت چاہتا تو اس کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو، ترکستان کے قوانین کو اپنا مطیع بنا چکا ہوتا، لیکن اس کی نظر کچھ اور ہی دیکھ رہی ہے، اس کا جنون کچھ اور۔ محمد بن قاسم جو اسلام ہندوستان لے کر آیا تھا اس پر کفر کے سائے پڑ گئے ہیں۔ سلطان کو خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ہندوستان میں اسلام کی ٹمٹماتی ہوئی شمع کو روشن کرے۔ سلطان کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں، وہ غیب دان تو نہیں ہیں مگر علم و عمل اور ایمان کی روشنی انہیں وہ کچھ دکھا دیتی ہے جو بے سمجھ اور کم عقل انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ شیخ خرقانی نے سلطان سے کہا کہ کفر اور اپنی قوم کے غداروں کا خاتمہ کر دو۔ میرے اتالیق نے کہا ہے کہ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو زمین کا ذرہ ذرہ کانپ جاتا ہے، آسمان آنسو بہاتا اور فرشتے روتے ہیں۔ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اسلامی بھائی تو دور کی بات ہے، سگے بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کبھی جائیداد کی خاطر، کبھی لڑکیوں کی خاطر، کبھی اپنی بیویوں کے کہنے پر، کبھی اولاد کی خاطر، تو کبھی کسی بہانے سے تو کبھی کسی بہانے۔ سمن کے اتالیق نے تو کہا کہ اسلامی بھائی سے مراد مسلمان کا بھائی ہے۔ ان کی بات کی، جب آپس میں لڑتے ہیں تو زمین کانپ جاتی ہے، آسمان رو دیتا ہے، فرشتے بھی آنسو بہاتے ہیں۔ تو اگر سگے بھائی ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے، ایک ہی ماں باپ کا خون بھائی آپس میں لڑے تو سوچے بات کہاں تک پہنچ جاتی ہوگی۔ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں، قبر عذاب دے گی کہ نہیں، جہنم ٹھکانہ ہوگا کہ نہیں، معاشرہ بری نظر سے دیکھے گا کہ نہیں۔ خود سوچیں اور اپنی اصلاح کریں۔ خون کے رشتے جب بچھڑ جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے، پھر ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ جسم کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے، دل تب درد محسوس کرتا ہے، تب آنکھیں روتی ہیں، دل بھی خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، اخشی نے سمنتاش کا خوبصورت چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت پیار اور لاڈلے انداز میں کہا، سمن، تم نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، اس عمر میں ایسی سنجیدہ باتیں کرنا تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، اور تمہارا اتالیق تمہیں کتنی غلط باتیں بتا رہا ہے، وہ تمہیں اسی کم عمری میں درویش بنا رہا ہے۔ ایسی خوبصورت رات، ایسا وجد بھرا نغمہ، تم کتنی بدذوق ہوتی جا رہی ہو سمن تاش نے کہا، اخشی، جب روح کو روشنی مل جائے تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، میں بدذوق نہیں ہوں، یہ نابینا موسیقار جو درباری رتبہ حاصل کیے ہوئے ہیں یہ میرے ذوق کی بدولت ہے۔ میں نے روح کی جس روشنی کی بات کی ہے وہ مجھے میرے اتالیق اور اس موسیقار کے نغموں سے ملی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اس کے ساز کے تار کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے ترنم میں مجھے ایک پیغام سنائی دیتا ہے۔ اخشی نے پوچھا، کیا ہے وہ پیغام؟ سمن تاش نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں ابھی سمجھی نہیں۔ نابینا موسیقار تاروں پر آہستہ آہستہ مضراب چلا رہا تھا، وہ خوابناک آواز میں گنگنا رہا تھا، ساز کی آواز اس کی آواز اور اس کی آواز ساز کی آواز لگ رہی تھی۔ ناظرین، دونوں لڑکیاں ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آ گئیں، موسیقار پر بے خودی طاری تھی، وہ جیسے کسی اور کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اخشی نے سمنتاش سے پوچھا، کیا تم اپنے ابا حضور کو قائل کر سکتی ہو کہ سلطان محمود اپنی سلطنت کی توسیع نہیں چاہتا، اور کیا تمہارا ابا مان جائیں گے کہ سلطان کی جنگ اسلام کی خاطر ہے؟ ناظرین، سمنتاش نے کہا، نہیں، مجھے ان سے منوانے کی کیا ضرورت ہے، وہ سلطان محمود کے خلاف ہو سکتے ہیں مگر سلطان کے خلاف
خلاف لڑیں گے نہیں، ان کے دل میں دشمنی موجود ہے، مگر وہ نہ تو سلطان کے خلاف لڑیں گے اور نہ اس کی مدد کریں گے۔ اخشی نے کہا سمن میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، تمہارے ابا حضور سلطان کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سمن نے کہا میرے ابا ایسی جرت نہیں کریں گے۔ اخشی نے کہا کہ وہ ایسی جرت کر چکے ہیں، میرے ابا قادر خان اسی سلسلے میں تمہارے ابا جان کے پاس آئے ہیں اور وہ اسی سلسلے پر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین سمن نے تڑپ کر کہا کہ میں انہیں ایسا کرنے سے ناظرین اخشی نے قدرے غصیلی آواز میں کہا ہوش میں آؤ سمن، ترکستان کی بیٹیاں اتنی بے غیرت نہیں ہوا کرتی، تم ذہنی طور پر غزنی والوں کی غلام بن چکی ہو۔ نابینا موسیقار کے تار اتنی زور سے جھنجھنائے جیسے اس کا ہاتھ کانپ گیا ہو اور مضراب بے قابو ہو گیا ہو۔ ناظرین تار خاموش ہو گئے، مغنی کی آواز رات کے سکوت میں تحلیل ہو گئی۔ اخشی کہہ رہی تھی کہ سلطان محمود بہت بڑی طاقت بن گیا ہے اور اب وہ تمام تر ترکستان پر اسی طرح حملہ کرے گا جس طرح اس نے خوارزم پر کیا تھا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ خوارزم شاہ اب کون ہے؟ التمتماش اور اس کا نائب سلطان محمود کا مشہور سپہ سالار ارسلان جاذب ہے، یہ دونوں غزنی کے قصاب ہیں۔ انہوں نے ہر اس آدمی کو قتل کرا دیا ہے جس کے متعلق انہیں شک تھا کہ یہ غزنی کا خیر خواہ نہیں۔ سمن تاش نے پوچھا اخشی ہم دونوں کے والد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین اخشی نے کہا کہ دونوں مل کر خراسان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ سلطان کو اس کی اطلاع ملے، خراسان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین سمن تاش نے پوچھا کہ جب سلطان جوابی حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اخشی نے جواب دیا میرے ابا قادر خان، تمہارے ابا ابو منصور خان اور بخارا کا حاکم الپتگین کا بھائی توغا خان، ترکستان کے تمام امراء کو ایک محاذ پر اکٹھا کیا جا۔ ناظرین سمن تاش ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں بچپن کا انداز تھا اور اس ہنسی میں طنز بھی شامل تھا۔ بولی کیا تمام چوہے اور چھپکلیاں مل کر شیر کا شکار کرنے لگی ہیں؟ ناظرین اخشی نے کہا کہ اگر شیر زندہ ہی نہ رہا تو؟ ناظرین سمن تاش نے حیران سا ہو کر اخشی سے پوچھا کہ زندہ ہی نہ رہا تو اخشی نے کہا کہ اسے خراسان پر حملے سے پہلے ہی غزنی میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ پھر چونک کر بولی تمہارا موسیقار سو گیا ہے یا چلا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی رات کی خاموشی میں ساز کی دھیمی دھیمی لرزتی کانپتی آواز ابھرنے لگی اور اس کے ساتھ ہی نابینا مغنی کی میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی آواز ابھرنے لگی۔ ناظرین اخشی نے پوچھا کہ یہ موسیقار خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ کیا یہ ہماری باتیں سننے لگا تھا؟ سمن تاش نے کہا کہ ایک اندھے مغنی سے اتنا خوف، اسے اپنی موسیقی کے علاوہ کسی اور چیز سے ذرہ بھر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ناظرین اخشی سمن تاش کو بازو سے پکڑ کر پرے لے گئی اور بولی تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، سلطان کے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے ابا قادر خان اپنے ہاتھ سے 2 غزنی کے جاسوس پکڑ کر جلاد کے حوالے کر چکے ہیں اور سلطان کے جاسوس تمہارے ہاں بھی موجود ہیں۔ ناظرین سمن تاش نے کہا کہ آنکھوں سے محروم موسیقی میں ڈوبا ہوا انسان جاسوسی نہیں کر سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ سلطان کو کب اور کیسے قتل کیا جائے گا؟ ناظرین اخشی نے کہا کہ اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 69 میں دیکھنا مت بھولیے۔